बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम उन 6 ममालिक की बात करेंगे कि जिन ममालिक के अंदर पोटेंशियल है कि वो टॉप कंट्रीज़ में आ जाएंगे, वर्ल्ड पावर के तौर पर आ जाएंगे और दुनिया के ऊपर रूल कर सकते हैं, और उनके अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है। ज़रूरी नहीं कि वो ताकत के एतबार से हो या साइज़ के एतबार से हो। तमाम ममालिक की वजूहात मुख्तलिफ होंगी, मगर मैं इन 6 मुल्कों की बात करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आपको उसके ऊपर एतराज़ हो और हो सकता है कि आप उसके साथ एक दिमाग रखते हों, लेकिन बहरहाल टोटली जो है ये रिसर्च बेस्ड बात हो रही है। इसके अंदर मेरी तरफ से कोई चीज़ शामिल नहीं की जा रही है। बोनस के तौर पर हम एक ऐसे मुल्क की बात भी करेंगे जिसमें पोटेंशियल तो है, लेकिन वो इस लिस्ट में आ नहीं पाएगा, उसकी भी रीजंस हैं। तो मैं तमाम की तमाम जो वीडियोस हैं, इसमें तकरीबन 7 ममालिक की बात होने जा रही है। आपने तमाम वीडियो को देखना है, हर मुल्क के बारे में सुनना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए और उसके फैक्ट्स बताऊंगा आपको मैं। नंबर 1 पे हम रखने जा रहे हैं यहां पर रशिया को। रशिया यानी कि रूस, ये आलमी ताकत रह चुका है दुनिया की। ये कोई इसके लिए कोई नई चीज नहीं है कि इसको अगर हम कहें कि ये आलमी ताकत बन सकता है या बन जाएगा। और आज भी असलहे के एतबार से इसका कोई सानी नहीं है। ये बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। तो अगर हम असलहे की बात करेंगे तो उस बेस के ऊपर यस, ये चाहता है कि मैं दुनिया के ऊपर दोबारा से अपने साइज को चेंज करूं, अपने स्टाइल को चेंज करूं। और जिस तरीके से रूमर्स भी हैं कि ये चाहता है कि यूएसएसआर आ जाए, चूंकि इसको समझ ये लगता है कि यूएसएसआर ऐसा काम कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, इन मामलात को अगर आप ये सबूत लेना चाहें कि आपने ये कैसे कह दिया, उसका सबूत ये भी काफ़ी है कि इन बातों को भांप लिया है अमेरिका ने और नाटो ने। और यहां पर नाटो और अमेरिका जो है वो बिल्कुल सामने खड़े हो गए हैं रशिया के, और बिल्कुल सामने खड़े हो गए। और 10 तारीख को अमेरिका मिलेगा, 12 को जो है वो नेटो मिलेगा और वो रूस से बात करेंगे। लेकिन मामला ये है कि ये वो समझ गए हैं कि अगर हम अपने मगन रहे, मतलब अमेरिका अपने कामों में लगा रहा, नाटो अपने कामों में लगा रहा, तो रशिया जो है वो बिल्कुल रेडी है कि वो अपने मामलात लेकर यहां पर वो आ जाए। तो ये है पहला मुल्क। दूसरा मुल्क जो नाम यहां पर आ रहा है, जो मुख्तलिफ माहिरीन ने दिया है, वो है ब्राजील का। अब ब्राजील के अंदर ये हरारत कहां से आई कि वो दुनिया में टॉप कंट्री बन सकता है, जहां पर वो अपने अपने मामलात के अंदर एक सुपर पावर या बड़ी जो कंट्री है वो निकल कर आएगी। एक तो जो दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है वो यहां पर अवेलेबल नहीं है, यानी कि दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज से लड़ रही है, और वहां पर उनके अंदर ये खामियां परेशानियां मौजूद हैं। ब्राजील में वो है नहीं। फिर उसके पास जो ऑयल है वो वर्ल्ड नंबर 1 है, यानी कि यहां पर जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ही चेंज है। सबके पास बहुत कुछ है, लेकिन क्वालिटी की बात कर रहा हूं, क्वालिटी में भी नंबर 1 है। और इसके अंदर जो अभी हम देख रहे हैं, जो उनकी R&Ds हैं, वो बहुत फैल रही है। यानी कि ये मुल्क आप कह सकते हैं कि खामोशी के साथ धीरे धीरे ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है और आहिस्ता आहिस्ता उठ के सामने आ रही है। हो सकता है अचानक से एकदम से हमारे सामने कोई न्यूज आए और ब्राजील जो है वो उठकर हमारे सामने एक बड़ी कंट्री के तौर पर आ जाए। नंबर 3 पे जो हमने रखा है उसको हम कहेंगे यूरोपियन यूनियन स्टेट्स, यानी कि ये एक मुल्क नहीं है, ये है यूरोपियन यूनियन स्टेट्स। मैं यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूं, ईयू की बात कर रहा हूं। यहां पर क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। यहां पर क्या है, एक झंडा, एक करेंसी, एक फौज, नाटो इनके पास है। और ये जो सोच थी, ये सोच यानी कि हम ये करेंगे कि हम यूरोपियन यूनियन स्टेट बनाएंगे, हम एक ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर हमारे फौजी होंगे और उसके अंदर मुख्तलिफ झंडे होंगे। झंडे वो एक नहीं हो रहे, लेकिन एक झंडा होगा जिसके नीचे तमाम फौज जो है वो अपनी मामला डाल देगी और दुनिया के ऊपर जो है वो रूल करेगी। किस तरह रूल करेगी? जाहिर सी बात है कि यूरोपियन यूनियन स्टेट के अंदर एक ताकत तो है नहीं, इसके अंदर तो काफ़ी ताकतें मिला दी हैं उन्होंने। तो उन ताकतों को मिलाकर जो है एक ताकत बना दी गई है, और ये जो है ये तमाम ममालिक से फौज लेकर के इन्होंने नाटो में डाल दी है। यूरोपीय यूनियन स्टेट, जिसमें एक ही करेंसी इस्तेमाल होती है, यूरो। आप जानते हैं यूरो ने बीट किया बहुत बड़ी बड़ी करेंसीज को, और आज भी वो बेहतर है यूएसए से। तो उस हवाले से तो हम देख रहे हैं कि अगर किसी मुल्क के अंदर कोई ताकत होती है इकोनॉमी की, तो उसके हवाले से तो जाहिर बात है यूरोपियन स्टेट ने उसको बीट किया है यूएसए को, करेंसी वाइज आप देख सकते हैं। तो मिलाकर उसकी फौज,
ملا کر اس کا اسلحہ، ملا کر اسی طاقت، یورپی یونین اسٹیٹس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یہ ہمیں ایز اے سپر پاور جو ہے یہ اپنے آپ کو کلیم کر سکتی ہے. اور جب یہ کلیم کرے گی تو سامنے والے جو ممالک ہیں وہ کس طرح ڈیل کریں گے؟ کیونکہ جو بھی ڈیل کرے گا وہ یورپین یونین اسٹیٹ سے ڈیل کرے گا. تو پھر وہ جس طرح ابھی رشیا کو کرنا پڑ رہا ہے، اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ آگے کون سا ملک کرے گا. اس کے بعد جو ہم نے نمبر 4 پہ رکھا ہے وہ ہے اسرائیل. اسرائیل بہت ہی چھوٹا ملک ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسرائیل بہت کمزور ملک ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اسرائیل کے اندر جو ان کی کامیابی ہے اس میں تعلیم، R&D، ان کے جو سائنسدان ہیں، ان کی جو سوچ ہے وہ اب اس کے اندر کوئی بولے گا شیطانی سوچ ہے، کوئی بولے گا چال بازی ہے، کوئی بولے گا کیا جو بھی ہے، لیکن بہرحال اب اس کو آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، یہ ایک اپنی جگہ بات ہے. لیکن اگر اس کے اندر کوئی چیز ہے، اب اگر اس کی وہ چیز کام کرتی ہے، اب آپ کسی کے لیے وہ نیگیٹو ہے، کسی کے لیے وہ پازیٹیو ہو سکتی ہے، مگر بہرحال اگر آپ اس کا بیہیویئر دیکھیں تو اس کو ڈومینیٹ کرنا آتا ہے، اس کو ڈیل کرنا آتا ہے. وہ کسی بھی کنٹری سے بات کرتی ہے تو پہلے تو اس کو وہ ڈاؤن کر دیتی ہے، اس کے بعد وہ بات کرتی ہے. آپ نے بہت سارے پریس کانفرنسز دیکھے ہوں گے، بہت سارے میٹنگز دیکھی ہوں گی جہاں وہ امریکہ سے بات کرتا ہے تو پہلے ہی وہ لیکچر دے دیتا ہے 2 منٹ کا کہ آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کریں، تو اب آپ بات شروع کر سکتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. نمبر 5 پہ ہم نے رکھا ہے پاکستان کو. پاکستان کو ہم نے کیوں رکھا ہے؟ میں نے کہا سب کی اپنی اپنی وجوہات ہیں. اب اگر آپ پاکستان کی بات کریں یہاں پر، جن لوگوں کو کچھ لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس کا وہ ہو سکتا ہے، مگر میں اس بیس کے اوپر نہیں کر رہا ہوں کہ یہ میرا ملک ہے، میں اس بیس پہ نہیں کر رہا ہوں. میں اس بیس پہ کر رہا ہوں کہ آپ کو فیکٹ پہ بات کرنی پڑے گی. فیکٹ پہ بات یہ ہے کہ 57 ممالک ہیں OIC میں، 57، ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک ملک ہے پاکستان جو طاقتور ترین ملک ہے، یعنی کہ اگر پورے گروپ کو آپ اٹھا لیں تو کسی کے پاس بھی وہ طاقت موجود نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے. تو پاکستان نمبر 1 ہو جاتا ہے OIC کو لے کر. پھر دنیا میں صرف 9 ملک ہیں جن کے پاس ایسی طاقت موجود ہے جس کے اندر پاکستان کا نام بھی آتا ہے. تو ٹاپ 10 کے اندر بھی ہم ہی آتے ہیں. ویسے 10واں ملک کوئی ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے دنیا بھر میں اگر آپ پاکستان کو دیکھ لیں تو اس کی بہت طاقت اس حوالے سے تو پراپر ہے، یعنی کہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اب اس کی طاقت کا اگر آپ ثبوت مانگتے ہیں تو یہ کافی ہے کہ اس کو جب آپ اس طرح نہیں بیٹ کر پا رہے کہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کی جو فوج ہے وہ بہت طاقتور ہے، اس کی جو ویپنز ہیں، اس کے جو معاملات ہیں، اس کو آپ جنگ کے ساتھ نہیں ہرا سکتے. یہ طے ہونے کے بعد، یہ معاملات فائنلائز کرنے کے بعد اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ کو معاشی طور پر ڈسیبل کیا جائے، معاشی طور پر آپ کو ڈسٹرب کیا جائے. تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جب تک یہ وقت چلتا رہے گا تب تک IMF، ورلڈ بینک، یہ ادارے وہ ادارے، امریکہ، پابندیاں، سینکشنز، تمام چیزیں مل کر، یا گرے لسٹ، آپ سمجھدار ہیں، اس طریقے سے آپ لوگوں کو وہاں پر ایک پوائنٹ پہ آ کر روکے گا تاکہ آپ معاشی طور پر نہ مضبوط ہو جائیں. کون سا وہ ایک ملک ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کون سا وہ ایک اسلامی ملک ہے جو اپنے 57 ممالک کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ کوئی اس میں کوئی ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے کہ ہم قطر پہ ڈیپینڈ کریں گے، یا اس وقت ہم سعودی عربیہ پہ ڈیپینڈ کریں گے، یا کس پہ ڈیپینڈ کریں گے. تو اس ٹائم پاکستان کے علاوہ آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ اب یہاں پر یہ ضرور ہے کہ اگر ایسا موقع آتا ہے تو دنیا ہمارے اس ویک پوائنٹ کو جو ہمارا معیشت کے حوالے سے ہے، OIC آپ کو وہاں پر فیڈ کر دے گا، اور جیسے ہی وہ فیڈ کرے گا سارے پاکستان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. اور پاکستان جب پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پاکستان جو ہے اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ OIC کی اپنی فوج بنا کر کے نیٹو ہو سامنے یا کوئی بھی ہو وہ ان کو روند سکتا ہے. تو یہ تو آپشن ہمارے پاس موجود ہے. اس حوالے سے میں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت بڑے نام کے ساتھ آتا ہے. اس کے بعد جو ہم نام لینے جا رہے ہیں وہ ملک، اس ملک کو دل کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ وہ سپر پاور ہے. دنیا کی سب سے بڑی فوج 20,35,000، اس کے علاوہ اس کی ایڈیشنل فوج بھی ہے، یعنی کہ ریزرو بھی ہے، تمام وہ بھی الگ معاملات ہیں. پھر جتنے اس کے پاس حصے ہیں وہ حصے کسی کے پاس ہیں نہیں، یعنی کہ وہ الگ الگ معاملہ رکھتا ہے. ہمارے دنیا کے بھر میں کیا ہوتا ہے، ایٹمی وہ ہے، آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، لیکن وہاں پر 6 قسم کی فوج ویسی موجود ہوتی ہے. اس کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی آرمی کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی، دنیا کی سب سے بڑی اکانومی، دنیا کا سب سے بڑا انویسٹر
جس نے پتہ نہیں کیا کیا پھیلا دیا دنیا بھر میں، وہ ہے چائنا. اور چائنا جو ہے اس کا بہت بڑا حصہ دار ہے کہ اس کا نام آ جائے کہ وہ دنیا پہ رول کرے گا، اور یہ اس کا حق لگتا بھی ہے کہ ہے. آخری میں ہم بات کریں گے تو وہ بات کریں گے ہم بھارت کی. اور بھارت جو ہے یہ ان ملکوں میں آتا ہے جس کے اندر یہ کرنٹ تو تھا کہ وہ اس گیم میں آتا، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا. اب اس کے ساتھ پاور کیا ہے؟ بہترین لوگ ہیں وہاں کے، جو لوگ ہیں وہاں کے، جو جنریشن ہے وہ بہترین ہے، محنتی ہیں، بہت ہی زبردست قسم کے لوگ ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی 65% آبادی جو ہے وہ 35 سال سے کم ہے. یہ دنیا بھر میں بہت کم ہوتا ہے. جس طرح پاکستان کی آبادی جوان ہے، اس طریقے سے ان کی بھی آبادی جوان ہے. اور جوان کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بھر میں ان باتوں کی بڑی ویلیو ہے کہ وہ آپ کے پاس لوگ کون سے ہیں. اب آپ کے پاس مثال ہے آبادی 50 کروڑ ہے، سارے بڈھے ہیں تو ایسے لوگوں کا فائدہ، یا سارے 10 سال سے کم ہیں تو ایسے لوگوں کا فائدہ. تو اگر وہ 35 سے نیچے ہیں اور جوان ہیں تو بہت بڑی بات ہے. لیکن بھارت کے اندر ان جوانوں کو لگایا کس کام کے اوپر ہے، یہ ایک سوال اور پیدا ہو جاتا ہے. وہاں پر ان لوگوں کو جو لگایا گیا ہے وہ لگایا یہ گیا ہے کہ آپ کو جو نیگیٹو جو معاملات چل رہے ہیں، یعنی کہ اس میں لگا دیا گیا ہے کہ ان کو لگا دیا گیا ہے پولیٹکس کے اوپر. آپ یہاں پر مندر آباد کریں، یہاں پر آپ اپنا حق لیں، حصہ لیں، ان کو نکال دیں، ان کو ڈال دیں. وہاں پر ساری نیگیٹیوٹی جو ہے وہاں پر وہ چل رہی ہے. اور آدھے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، آدھے لوگ اپنے آپ کو آدھے لوگ مارنے میں لگے ہوئے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں. نصیر الدین شاہ ہو یا جتنے لوگ بھی ہیں وہ لوگ، تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فائٹ بیک کریں گے، ہم لڑیں گے، جھگڑیں گے. تو ایک ایسا ماحول وہاں کریٹ کر دیا گیا ہے. کریڈٹ گوز ٹو نریندر مودی، جنہوں نے یہ ماحول وہاں پہ کریٹ کیا. اور اس ملک جو ایک زمانے میں، یعنی کہ ایک ہم جب اس کو میں نے پڑھا تو ایک ٹائم پر یہ بہت تیزی سے فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری تھی. اور آج جو ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ یہ اگر خانہ جنگی سیف کر لے، مطلب اس ٹائم جو ان کی ڈیوٹی ہے بھارت کی، اگر وہ خانہ جنگی سیف کر لے تو کہتے ہیں کہ یہ بھارت کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور چکر میں ان کو پڑنا نہیں ہے، کیونکہ اندر کے حالات جو ہیں وہ خانہ جنگی کے بالکل دہانے پہ کھڑے ہیں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.